أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. قسم ہے گھسیٹ کر لانے والوں کی غوطہ لگا کر. یعنی جو موت کا فرشتہ ہے وہ انسان کے اندر یوں جائے گا اور روح کھینچ کے لے آئے گا. تو والنازعات غرقا قسم ہے گھسیٹ کر غوطہ لگا کر گھسیٹ کے لانے والوں کی. والناشطات نشطا اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر. والسابحات سبحا اور تسبیح کرنے والوں کی تیزی کے ساتھ. فالسابقات سبقا پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر. فالمدبرات امرا پھر اللہ کے حکم سے کام کرنے والوں کی. یہ سب فرشتوں کے بارے میں قسمیں کھائی گئی ہیں. یوم ترجف الراجفۃ جس دن کانپنے والی کانپے گی. تتبعها الرادفۃ اس کے پیچھے آئے گی ایک دوسری. یعنی ہوتا ہے نا زلزلے کے جھٹکے ہوتے ہیں, ایک دفعہ زمین کانپتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا جھٹکا آتا ہے, پھر تیسرا جھٹکا آتا ہے. یوم ترجف الراجفۃ جس دن کانپنے والی کانپے گی. تتبعها الرادفۃ اس کے پیچھے آئے گی ایک دوسری. قلوب یومئذ واجفہ کتنے ہی دل اس دن دھڑکتے ہوں گے. ابصارها خاشعہ اور ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی شرمندگی سے, پریشانی سے. یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ کہیں گے کہ کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں. اذا کنا عظاما نخرہ جبکہ آج وہ کیا کہہ رہے ہیں. اذا کنا عظاما نخرہ کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہوں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ اور پھر کہتے ہیں تو پھر یہ تو بڑے نقصان سے پھر کر آنا ہوگا. یعنی پہلے ہم تباہ ہوں گے اور پھر تباہی کا سفر طے کر کے ہم پھر دوبارہ نئے سرے سے بنیں گے, تو یہ تو پھر بڑے نقصان کا لوٹ کے آنا ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ تو قیامت کیا ہے, وہ تو ایک ڈانٹ ہے. یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اس پھونک کو, اس بگل کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ کہ بس وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اور یکا یک وہ میدان میں آن کھڑے ہوں گے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کیا تم تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ کہ جب پکارا موسیٰ کو ان کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے. اور کیا فرمایا. اذهب الى فرعون انه طغى فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے, وہ سرکشی پر اتر آیا ہے, سر اٹھا رہا ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ اور اس سے پوچھو, اس سے کہو کیا تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے, پاک ہو جائے. هَلْ لَكَ
الا ان تزکا. اب یہ وہ مکی صورتوں والا ہے، یہ تھوڑی بہت عربی آتی ہو تو کچھ پلے نہیں پڑتا. فقل حل لک الا ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تمہیں گائیڈ کروں تیرے رب کی طرف، فتخشی، تاکہ تو بھی اللہ سے ڈرنے لگے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی اپنا عصا سانپ بنا کر. فَكَذَّبَ وَعَصَى، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، اور پھر پیٹ پھیر کر چلا تلاش کرتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، یعنی جادوگروں کو مقابلے میں لانے کے لیے. فحشر فنادا، اور سب کو جمع کر لیا اس نے اور کہا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا لارڈ ہوں، آقا ہوں، رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، پھر پکڑ لیا اللہ نے اس کو. نکالا سزا، عبرت، آخرت کی سزا میں آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں تو عبرت ہے، سبق ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ڈرتا ہو. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل تھا یا آسمان کا؟ یا حاضر میں ترجمہ کرنے، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا، اللہ نے اس کو بنایا. رفع سمکہا فسواہا، پھر اس کی کینوپی کو، اس کے ابھار کو اونچا کیا. اور کتنا اونچا ہم تو ناپ ہی نہیں سکے. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا، پھر اس کو برابر کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور کھول نکالی اس کی دھوپ، یعنی رات کو ڈارک کیا، دن کو روشن کیا. سادہ ترجمہ، سادہ مفہوم یہ ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر زمین کو اس کے پیچھے بچھا دیا صاف. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور زمین میں سے اس کا پانی بھی نکالا اور چارہ بھی نکالا. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا. متاعا لکم ولانعامکم، برتنے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے. چارے کا ذکر کیا تھا نا، اب اس کے حوالے سے چوپایوں کو بھی ساتھ ذکر آ گیا، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے برتنے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یعنی پہلے تو جو زمین پر اللہ نے یہ ساری بساط بچھائی ہے اور آسمان سے اس کو کور کیا ہے، اس کا ذکر کیا، اور پھر اشارہ کیا کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے. جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز ہر انسان کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کس کس معاملے میں دوڑ دھوپ کی تھی. اسے یاد آ جائے گا what he has been striving for. یہ وہی مضمون ہے کہ جو ایک اور اسلوب سے ہم سورہ کہف میں پڑھ کے آئے ہیں، اس کے آخری رکوع میں،
کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی تمام سعی و جہد، دوڑ دھوپ دنیاوی زندگی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، یہیں پر گم ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں۔ تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، ہر شخص کو یاد آ جائے گا کہ وہ کس چیز کے پیچھے بھاگتا رہا، کس چیز میں محنت کرتا رہا، کس سمت میں زور لگاتا رہا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم نکال کے رکھ دی جائے گی دیکھنے والے کے لیے، جو بھی دیکھے جہنم سامنے پڑی ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس کسی نے بغاوت کی، اب یہ بغاوت جو ہے بذات خود ایک اس کا مفہوم ہے، لیکن کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی میں تو بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہوں، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور گھنٹے گھنٹے کا سجدہ کرتا ہوں۔ واضح کر دیا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس کسی نے بھی بغاوت کی، سرکشی کا مظاہرہ کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو پریفرنس دی۔ سورہ کہف کی ابھی آیت جو میں نے سنائی اس میں کیا الفاظ تھے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم کیا تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، محنت، کوشش، سوچ بچار، دوڑ چلنا پھرنا، وہ کس کے لیے تھا؟ دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئے۔ یہاں کے لیے کیا فرمایا کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، مضمون ایک ہی ہے، اسلوب بدلا ہوا ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس کسی نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یعنی بغاوت جو ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ کسی کی بڑائی کو تسلیم نہ کرنا، کسی کی عظمت کو ڈینائی کرنا، آکڑنا کسی کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ آخرت جو ہے یہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، اس کے لیے کئی اسلوب اختیار کیے گئے۔ سورہ اعلیٰ میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن تم دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کو پریفرنس دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی۔ کہیں فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ انسان کی دوڑ دھوپ کس کے لیے ہوتی ہے؟ گھر کے لیے، گھر بنانا، اس کو سنوارنا، اس کو فرنش کرنا، اس میں آسائشوں کو مہیا کرنا، لیکن اس کو تو سب ہم جانتے ہیں نا کہ وہ عارضی ہے۔ کوئی احمق بھی نہیں کہتا کہ جس گھر کو وہ بنا رہا ہے وہ ہمیشہ اس پہ رہے گا، اس لیے کہ موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں، آخرت کا انکار کرنے والے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ عارضی ہے، اس پہ پیچھے نہ بھاگو، تم میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، میرے دین کے لیے دوڑ دھوپ کرو، پھر میں تمہیں اپنے پاس گھر دوں گا۔
اس سے بہتر بھی اور لانگ لاسٹنگ بھی. اور اس کی نعمتوں کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود کوئی شخص اگر دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر وہ باغی ہے کہ نہیں ہے. یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس کسی نے بغاوت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو بہتر سمجھا، پریفرنس دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کے پورا کرنے سے روک لیا، لگام دے دی. کیا وہ لوگ جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، کیا وہ ملازم جو رشوت نہیں لیتے، ان کے دل میں، سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا ان کے ارمان اور ان کی امنگیں نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو آرام اور سکون کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا ان کو یا ان کے بچوں کو گرمی نہیں لگتی؟ کیا ان کو اور ان کے بچوں کو سردی نہیں لگتی؟ لیکن وہ اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشنر افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھروں میں گیزر افورڈ نہیں کر سکتے. لہذا وہ خود بھی ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ٹھنڈے پانی سے نہلاتے ہیں، حالانکہ جی تو چاہتا ہے ان کا. تو خواہش کو روکنا، یہ ہے اصل کام. تو اما من خاف مقام ربہ، جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. اب اس کام کے موٹیوز کئی ہیں دنیا میں. کوئی دیانتداری سے اس لیے معاملہ کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. کوئی دیانتداری کرتا ہے اچھی ریپوٹیشن کے لیے. کوئی دیانتداری کرتا ہے کہ مجھے پروموشن ملے گی. لیکن اللہ کے ہاں جو اصل ویلیویبل ہے وہ کون سی ہے؟ اما من خاف مقام ربہ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس پیشی سے جو اس کے رب کے حضور ہونے والی ہے. یعنی قانون توڑنے کے بھی موٹیو ہوتے ہیں، قانون نہ توڑنے کے بھی موٹیو ہوتے ہیں. کوئی شخص قانون توڑنے سے بچتا ہے کہ اس میں میرا ہی بھلا ہے، ٹریفک کے جو سگنلز بنے ہیں میرے فائدے کے لیے بنے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، ٹریفک کے قوانین نہیں توڑنے چاہیے، ایک مہذب شہری میں معلوم نہیں ہوگا. اور کوئی جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ یار اشارہ کاٹوں گا تو چالان ہو جائے گا. اگرچہ پیسے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پہلے نیشنل بینک کی لائنوں میں لگوں گا چالان بھرنے کے لیے، اور پھر جا کے ٹریفک کے آفس کے اندر لائن لگے گی، پھر اپنے لائسنس یا رجسٹریشن واپس لینے کے لیے، اس بودریشن سے ڈر کے وہ کرتا ہے. تو موٹیوز مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کس کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. مطلب کیا ہے؟ وہی ایمان بالآخرت، جسے یاد ہے کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہے، اور میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اپنے رب کے حضور پیش کیا جاؤں گا، اور میری فلم جو ہے وہاں پر پروزیکیوشن کے طور پر چلا دی جائے گی کہ یہ ہیں اس کی کرتوتیں، یہ ہیں اس میں جو کام کیے ہیں، اور پھر مجھے اس کی سزا ملے گی. تو جو اپنے نفس پر قابو پائے گا، اپنے آپ کو خواہش نفس کے پورا کرنے سے روکے گا، خواہشات کے گھوڑے کو لگام دے گا، تو اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا کہ اس کا قیام کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی. جواب بڑا عجیب ہے. دوسرے مقامات پر تو کہا نا کہ کہہ دو کہ علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. یہاں فرمایا فیما انت من ذکرہا، اٹس نان آف یور بزنس. تجھے سے کیا سروکار؟ فیما انت من ذکرہا، تجھے سے کیا سروکار کہ کب آئے گی. تمہارے ذمے کام لگایا کہ پہنچاؤ، بس پہنچاؤ. اب یہاں پر بظاہر ایک روکھا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ بیٹی کو کہہ کر بہو کو سنایا جا رہا. یعنی ان کا کام ہی نہیں بنتا کہ تم سے یہ پوچھے کب آئے گی. کیا میں نے تمہیں قیامت کے ڈیٹ بنانے کے لیے بتانے کے لیے بھیجا؟ نہیں، میں تو صرف یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ قیامت آئے گی. تو آپ اپنا کام کرتے جائیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب اس کا قائم ہونا کب ہوگا، یعنی کب آئے گی. فیما انت من ذکرہا، تجھے اس کے ذکر سے کیا کام، یہ تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں. الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف اس کی پہنچ ہے. یعنی کب آنا، کیسے آنا، یہ سب تیرے رب کے کنسرنز ہیں، تیرے کنسرنز نہیں ہیں. انما انت منذر من یخشاہا، تمہارا کام تو صرف اس کو خبردار کرنا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. واہ واہ، عجیب مضمون ہے. انما انت منذر من یخشاہا، یعنی اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ مالک جو ہوتا ہے اس کا موڈ اصل چیز ہوتا ہے. یعنی مینیجر میں اور مالک میں یہ فرق ہے کہ مینیجر جو ہے وہ اصول اور ضوابط کا پابند ہے، لیکن مالک جو ہے وہ اس کے موڈ کی بات ہے. کبھی آپ پوچھے تو کہیں تم کو لگنا تنو کی، اور کبھی جو ہے وہ موڈ میں ہو تو اس کو تفاصیل بتانا شروع کر دے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو بڑا اونچا مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم میں سے کوئی ان جیسا نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا رب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے آپ کو بندہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کوئی ملال بھی نہیں ہوتا. جو آدمی مالک کو مالک نہیں سمجھتا وہ پروٹیسٹ کرتا ہے، لو جی میں ویسے مرمر کھپ گیا تو ایویں نکی جی غلط لا تک اللہ کے ہاتھ پڑا نہیں ہوگا. یعنی ایک آدمی اپنے امپلائر کے ساتھ بڑا سنسیئر ہے، لیکن بہرحال امپلائر ہوتا ہے اور کئی دفعہ چھوٹی سی بات پر ڈانٹ بھی دیتا ہے اس کو. وہ جو کہا نا اقبال نے کہ نو گرفتار تڑپتا ہے تہے دام ابھی، عذرے پر ہیز سے کہتا ہے بگڑ کر ساکی ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی. یعنی بات ریکگنیشن کی ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ میں بندہ ہوں وہ آقا ہے، نوکر کی تو نخرہ کی. ورنہ اگر یہ بات ہم نہیں سمجھیں گے تو بڑا ہی عجیب یہ مقام معلوم ہوتا ہے. یہ ایسے مقامات اور بھی ہیں قرآن مجید میں جن کو بڑا ہی یعنی روکھے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے. تو اس میں دونوں پہلو سامنے رکھیے گا. ایک تو یہ کہ اس میں اصل میں ڈانٹ جو ہوتی ہے وہ
مخالفین کی طرف ہوتی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ آپ کسی آقا کے لیے بڑے سنسیئر ہوں, دن رات اس کے لیے ایک کر رہے ہوں, مارے بھی کھا رہے ہوں, زخم بھی لے رہے ہوں, راتیں بھی جاگ رہے ہوں, اور پھر وہ کئی دفعہ جو ہے بالکل اس طرح بیہیو کرے, یعنی اس سے اس کا آقا ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس کا بندہ ہونا ثابت ہوتا ہے. اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو بندہ مان لیا ہوا ہے. لہذا کہیں آپ کو یہ شائبہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات جو ہے وہ کہی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بسور لیا ہوگا اللہ پھر کرو اپنا کام آپ کرو. تو انما انت منذر من یخشاہا, آپ کا کام تو اس کو ڈرانا, اس کو خبردار کرنا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, ایسا لگے گا ان کو جس دن وہ دن آئے گا, جس دن وہ اس دن کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا, یعنی آج وہ ٹونٹنگ انداز میں کہہ رہے ہیں کب ہوگا, ایانا مرساہا, بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ایک کہہ کر اور پھر ڈائریکٹ ان کو کوئی نہیں پتر, جو تو آئے گا پھر تن کی لگے گا. کأنہم یوم یرونہا, کہ جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, کہ وہ اس میں دنیا میں ٹھہرے تھے ایک شام یا اس کی صبح. یہ ضحا جو ہے یہ مڈ مارننگ, یعنی جب سورج اگر 4 سیگمنٹ میں تقسیم کیا جائے دن کو, تو دن کا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ اشراق ہے, اس کا دوسرا سیگمنٹ جو ہے, دوسرا پہر جو ہے وہ ضحا ہے, فارسی میں اسے چاشت کہتے ہیں, یعنی جب دھوپ چڑھ آتی ہے لیکن بیفور نون. اس کے بعد دن ڈھلنا شروع ہو گیا دوپہر کے بعد, وہ تیسرا پہر ہے جسے ہم بھی سے پہر کہتے ہیں, تیسرا پہر. اور اس کے بعد پھر چوتھا پہر ہے کہ جب سورج جو ہے وہ ڈوبنے کی طرف بڑھنے لگتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے, جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا نیکسٹ ڈے ٹھہرے تھے, لیکن ڈے بھی کون سا, دوپہر سے پہلے پہلے تک, عشیۃ او ضحاہا.